اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیں قرآن سمجھیں آسانی سے۔ اس کے آج دوسرے سبق میں آپ تمام ناظرین کو، سامعین کو ویلکم کرتا ہوں۔ قرآن راہ نجات ہے، اور اسی راہ نجات پروگرام کے تحت ہم قرآن آسانی سے سیکھنے کا کورس کروانے جا رہے ہیں۔ آج اس کا باقاعدہ پہلا سبق ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اسم، فعل اور حرف کے بارے میں جانیں گے۔ اسم، فعل اور حرف یاد رکھیں، قرآن پاک میں استعمال ہونے والے الفاظ کی تین ہی قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم، فعل اور حرف، یہ تین قسم کے الفاظ ہیں جو پورے قرآن پاک میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم قرآن پاک کو آسانی سے پڑھانے کے لیے علامتی طریقہ تدریس بھی استعمال کریں گے۔ تو جو بھی علامت ہوگی، علامت یا تو اسم کے ساتھ لگی ہوگی، یا فعل کے ساتھ لگی ہوگی، یا حرف کے ساتھ لگی ہوگی۔ کبھی اسم کے شروع میں، کبھی فعل کے شروع میں، کبھی حرف کے شروع میں۔ تو اس طرح علامات سے پہلے ان تینوں قسم کے الفاظ کا جاننا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے اسم کی بات کرتے ہیں کہ اسم کیا ہوتا ہے۔ جی، اسم جو ہوتا ہے، اسم یہ کسی کا نام یا کسی کے نام کی صفت۔ بس دو باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، صرف دو باتیں یاد رکھنی ہیں، زیادہ باتیں یاد نہیں رکھنی، کیونکہ ہم نے گہرائی میں نہیں جانا۔ ہم نے آسانی کے ساتھ قرآن پاک کے الفاظ کو، قرآن پاک کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اسم کیا ہوتا ہے؟ یا تو نام ہوتا ہے یا نام کی صفت ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ قرآن مجید میں بہت سارے نام ہیں: جنت، جہنم، اسی طرح انبیاء کے نام ہیں، اسی طرح کتابوں کے نام ہیں، اور نام کے ساتھ ساتھ جو نام کی صفتیں ہیں، جیسے میں نے کہا جنت، جنت النعیم، جنت اور نعیم، نعیم اس کی صفت ہے، تو نعیم بھی اسم ہے، جنت بھی اسم ہے۔ اس طرح عذاب، قرآن پاک میں عذاب یہ نام ہے، عذاب علیم، تو عذاب نام ہے، علیم اس کی صفت ہے، عذاب بھی اسم ہے، علیم بھی صفت ہے۔ تو قرآن پاک میں آپ اندازہ لگائیں کہ انبیاء کے نام، چیزوں کے نام، پھر چیزوں کے ناموں کی صفتیں، انبیاء کے نام، قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ قرآن ایک چیز کا نام ہے، کتاب کا نام ہے، اور محفوظ یہ اس کی صفت ہے۔ قرآن بھی اسم ہوا، محفوظ بھی اسم ہوا، قرآن بھی اسم ہوا، مجید بھی اسم ہوا۔ تو آپ نے کیا یاد رکھنا ہے کہ اسم نام کو کہتے ہیں اور یا نام کی صفت کو کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں جگہوں کے نام ہیں، قرآن پاک میں انبیاء کے نام ہیں، قرآن پاک میں جنت اور دوزخ کے نام ہیں، بہت زیادہ
جو ہے وہ نام قرآن پاک میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ آپ جب قرآن پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو جب پتہ چلے گا یہ نام ہے، یہ نام کی صفت ہے، تو یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ تو جو علامتی طریقہ تدریس ہوگا، ان اسماء کے کبھی شروع میں کبھی آخر میں وہ علامتیں آئیں گی، تو ہم علامتوں کے ذریعے سے اور ان ناموں کے ذریعے سے آسانی سے ترجمہ کر لیں گے۔ کہ دوسری قسم الفاظ کی جو قرآن پاک میں استعمال ہوتے ہیں وہ ہے فعل۔ تو فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل ایسا لفظ ہوتا ہے، میں لکھ دیتا ہوں، ایسا لفظ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو، کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو، اس کو فعل کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں بے شمار افعال ہیں، جیسے ایاک نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو فعل کیا ہوتا ہے؟ ایسا لفظ ہوتا ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک میں دوسری قسم کے الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں افعال فعل۔ اور تیسری قسم قرآن پاک کے الفاظ کی وہ حرف ہے۔ حرف کیا ہوتا ہے؟ حرف ایسا ٹکڑا ہوتا ہے، ایسا کلمہ ہوتا ہے، ایسا لفظ ہوتا ہے جو بذات خود جو ہے وہ اس کے معنی واضح نہیں ہوتے۔ عموماً یہ اسم اور فعل کو جوڑنے کا کام دیتا ہے، اسماء اور افعال کے ساتھ مل کے آتا ہے۔ تو بہت سارے حروف جو ہیں وہ ہیں جو ان کو انشاءاللہ ہم یکے بعد دیگرے ہم اپنے اسباق میں پڑھیں گے۔ آج میں آپ کو صرف 4 حروف یہاں پہ بتاؤں گا اور ان کے معنی بھی بتاؤں گا، جن کے معنی آپ یاد کریں گے تو آپ یقین کریں یہ بہت بڑی دولت آپ حاصل کر لیں گے۔ یہ 4 حروف من، میرے ساتھ پڑھیے گا، من، ان، یہ دوسرا حرف آج ہم پڑھیں گے، کا، یا کا کے بجائے ہم پڑھ لیتے ہیں لا یا لی، اسی طرح ما۔ اب میں ان کے معنی لکھ دیتا ہوں، آپ نے ان کے معنی کو یاد کرنا ہے۔ من کا معنی سے، ان کا معنی بھی سے، لی یا لا کا معنی لیے، اور ما کا معنی ساتھ۔ تو یہ 4 حروف قرآن پاک میں 4960 بار آئے ہیں، 4960 بار قرآن پاک میں آئے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ آپ نے 4 حروف کے صرف معنی یاد کرنے ہیں، اور اس طرح آپ کے پاس 4960 قرآن پاک کے مقامات کا ترجمہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آج کے سبق کا خلاصہ، اسم کسی کا نام یا اس کی صفت، قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال، فعل ایسا لفظ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو، اور حرف ایسے حروف، ایسے الفاظ جو اسم اور فعل کو جوڑنے کا کام دیتے ہیں۔ 4 حروف ہم نے پڑھے، من، ان، لا، ما، سے، لا کا معنی یا لی کا معنی لیے، ما کا معنی ساتھ۔ 4960 دفعہ قرآن پاک میں ہے۔ تو اس طرح ہم انشاءاللہ کل سے کچھ علامات پڑھیں گے جو ان اسماء اور افعال کے ساتھ مل کے اپنا معنی دیتی ہیں۔ تو آئیے ہم آپ کو نجات کی طرف بلاتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ کورس جب ہم کمپلیٹ کر لیں گے تو ہم پورا قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے ان علامتی طریقہ تدریس کی مدد سے بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ مکمل کر جائیں گے۔ تو آئیے آپ ہمارے قرآن کلب کا حصہ بنیں اور قرآن کے پیغام سے اپنے دلوں کو منور کریں۔ قرآن راہ نجات ہے، اس کے بغیر نہ دنیا میں نجات ہے نہ آخرت میں نجات ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ قرآن کلب میں شامل ہو جائیں۔ فیس بک پیج فہم قرآن کلب اردو میں آپ ہمارے پیج کو لائک کریں۔ انشاءاللہ
ہر اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی. روزانہ کا سبق آپ تک آپ کے گھر بیٹھے پہنچتا رہے گا، یا پھر آپ ہمارے یوٹیوب چینل فہم قرآن کلب اردو میں آپ اس کو سرچ کر کے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ جو ہی ہم روزانہ کا سبق اپلوڈ کریں آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے. یا پھر اگر آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں، وائس میسج کریں. ہم آپ کو راہ نجات کی طرف بلاتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.